ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام حصول انصاف اور عام آدمی کے ساتھ میں اعجاز جنجوعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج کل بہت زیادہ شور و غوغا ہے حصول انصاف کا، عجیب قسم کی منطق چلی آ رہی ہے۔ اگر یہ ہو کہ عدالت میرے حق میں فیصلہ دے میں بہت خوش ہوں، عدالت میرے خلاف فیصلہ کر دے تو اس قدر شور و غوغا، اس قدر برا اچھا کہ کیا خدا کی پناہ۔ ایک اور چیز، ہمارے رویوں میں اس قدر تبدیلی آ گئی کہ بات کرتے ہوئے لگتا ہے کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں۔ پٹرول ڈلوانے گاڑی کے لیے جب پٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہاں اس قسم کا رویہ کہ جیسے پٹرول پمپ کو ہی آگ لگا دو۔ رہی صحیح کسر ٹماٹر نے پوری کر دی۔ بھائی طے شدہ بات ہے کہ ان دنوں ٹماٹر کی پیداوار کم ہوتی ہے، لیکن ہر طرف ایک بھیڑ چال کہ میں آج ہی یہ خرید لوں، جیسے یہ زندگی کی آخری پروڈکٹ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس بھیڑ چال کے دور میں ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے بات ہنس کے بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ منصف ناانصافی کی طرف مائل ہے، آپ پھر بھی مسکرائیں اور باؤ کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں اور کوئی عہدہ مل جائے تو آپ نے اکڑنا نہیں، اپنی گردن میں سریا نہیں لانا، بلکہ ان کے بقول ہور وی نیواں ہو فقیرہ، ہور وی نیواں ہو۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کیا پریکٹیکل زندگی میں یہ ممکن ہے؟ جی السلام علیکم نعیم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ کیسے ہیں سر؟ بس ویسے ہی ہو جیسا آپ نے کل پایا تھا۔ ایز آلویز۔ ایز آلویز۔ ٹائم دینے کا بے حد شکریہ سر۔ تھینک یو۔ آپ کا حکم تھا، ہم کیسے نہ کر سکتے تھے۔ آپ تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں ہم سے، کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ ہم سے مراد آپ کی ذات ہے کہ ٹیلی ویژن؟ پاکستانی یار باتیں میں نے لوگ بھول جاتے ہیں، میں 1979 سے ٹیلی ویژن پہ تھا تو 40 سال ہو گئے ہیں اب، اور بڑے بچے آ گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں، خواتین آ گئی ہیں، وہ اب بھرے محفل کو ہم تھک گئے۔ بلکہ میں نے ایک بچہ ہے پتلا سا ہے، وہ کہتا ہے میں اس عہد کا ضیاء محی الدین ہوں۔ اچھا میں خفا نہیں ہوا نہ میں نے ضیاء صاحب کو بتایا یہ۔ تو اب یہ نئی پوت جو آ رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ضیاء محی الدین بن گئے ہیں تو ہم کون ہیں بھی روکنے والے ہیں۔ یہ بتائیے، یہ وکالت جو ہے، جو آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے یا ہمارا بھی، یہ بطور کیسا ہے، بطور پیشہ کیسا ہے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ۔ جی پیشہ تو با کمال ہے، لیکن اس پہ کلیرنس ڈیرو کی آپ کو، کلیرنس ڈیرو ایک بہت مشہور وکیل تھا امریکہ میں، اس کو ایک بچے نے خط لکھا کہ میں وکالت میں داخل ہوں اور مجھے اس پیشے کے بارے میں بتائیں۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا پیشہ کیسا ہے، تو کلیرنس ڈیرو نے یہ لکھا کہ دی پروفیشن، لیگل پروفیشن ایز اٹ از جنرلی پریکٹسڈ از اے بم پروفیشن، بوگس۔ It is totally devoid of ideals and poverty stricken as to any real ideas۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا سو جیسے آپ وکالت، بے شمار جو وکالت کی جاتی، بھئی ہم نے بھی تھڑے سے شروع کی ہے، سر۔ تھڑے سے 4 کرسیاں تھیں، ایک میز تھا، اوپر چھپڑ تھا، میں تالا لگا کے جاتا ہوں۔ تو اس میں بڑھت کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لفافہ وکیل بن جائیں، جی اور وہ صاف کوئی چھپتی نہیں ہے بات، آپ کے 2-4 سول جج واقف ہوں تو آپ حکم امتناعی لیتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خوش قسمت ہوں تو آپ بڑے گھر میں پیدا ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ جہاں جج صاحبان کو آپ انکل کہیں۔ بلکہ میں نے ایک سین یاد ہے، ایک شخص کے والد چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ، تو وہ بحث کر رہے تھے سول جج کے سامنے، تو وہ بات نہیں مان رہا تھا، تو ان کے منشی نے کہا ابا جی دی ججمنٹ دکھاؤ۔ تو تب جا کے وہ جج تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، اچھا ابا جی دی ججمنٹ آ۔ میں نے ایک یہ بھی کارڈ دیکھا ہوا ہے ایک وکیل صاحب کا، سو اینڈ سو سن آف دی چیف جسٹس پنجاب لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کہنا کہ ججوں کے بیٹوں کو کیوں آگے بڑھت ہوتی ہے، بھئی دے ہیو این ان بلٹ ایڈوانٹیج۔ جیسے اگر آپ کسی گویے کے گھر پیدا ہو جائیں تو آپ کے اندر وہ ہوگی ان بلٹ ایڈوانٹیج، کوالٹی آ گئی، ایک آ گئی، ٹھیک ہے۔ سو پیشہ کیسے کرنا چاہیے آپ کو، کیسے اس پہ کام کرنا چاہیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ۔ سر آپ نے لفافے کا ذکر کیا،
لفافوں کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ لفافوں میں اگر 5000 کا نوٹ ختم ہو گیا تو لفافوں میں نہیں بوریوں میں بات ہوگی. سر یہ تو طے شدہ بات ہے نا, لفافہ پھر لفافوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا سر مجھے پتہ چلے اگر کہ فلاں جج صاحب لفافہ لے لیتے ہیں تو میں کیا کروں؟ اوکے, ایک تو یہ ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ کڑک وا کے بار روم میں کرتے ہیں. آپ میں ہمت ہے لکھیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لیں, چیف جسٹس سپریم, اور نیچے نام لکھیں ٹھیک میں کر رہے ہیں جی اے گل فون ٹھیک کریں ہے. اس کو. تب اگر یہ کہنا او جی سان پتہ نہیں جی وہ فلانا جج بڑے پیسے بھردا یہ کی فرق پہنتا صحیح. اور حوصلہ تو رکھنا باؤ بولتے صحیح. وکیلوں میں ایک آج کل اصطلاح بہت چل پڑی, وکلا گردی. اچھا یہ اصطلاح وکیلوں نے نہیں نکالی, اچھا جی, یہ وکیلوں کی حرکات سے نکالی گئی. ٹھیک ہے جیسے گنڈا گردی, جی بکلا گردی, جی. اور اس کی کچھ وجہ بھی ہے. یعنی وکلا صاحبان ہاتھ چھٹ ہو گئے, صحیح. گروہ میں آتے ہیں, مجھے آتی ہیں ایس ایم ایس جی فلاں وکیل صاحب کے والد صاحب کا کیس فلاں کے جج کے پاس ہے, وہاں پہنچیں جی لکھا. اور کیوں کرتے ہیں یار آپ. ایک تو یہ ہے, دوسرا منہ پھٹ ہو گئے, ہاتھ چھٹ ہو گئے. لاہور میں نے کہی تھا سول جج کے پاس یا کسی میں جاتے ہیں 8 وکیل چلے جاتے ہیں, صحیح. ایک اس میں عہدے دار بھی ہوتا ہے. اسی آئے ہیں جی, جج نو کہنا چاہیے کیوں آئے ہو میں کی کہنا چاہیے میں اٹھ کے لڈی پاواں کہ تسی آئے ہو اور جی کرنا ہے کام. آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. سو وکلا گردی اس بدماشی کا نام ہے جو وکیل جب اکٹھے ایک گروہ میں ہو جاتے ہیں تو ان میں اور عام بدماش میں کوئی فرق نہیں رہتا. بھئی کہاں گیا کہ آپ پاسدار ہیں قانون کے, اور قانون ایک سیولائزڈ بیہیویئر ہے. یو چوز ٹو ڈس ایگری یار, ایسا ہی. اے نہیں کہ گلے پہ آ جاؤ. پھر ایک اور جو وکلا گردی, جس کو میں وکلا گردی سمجھتا ہوں اپنی اصطلاح میں, ہو سکتا ہے غلط ہوں, میں بہت سی باتوں میں غلط ہوتا ہوں, شرمندہ نہیں ہوتا ہوں. مثلاً عدالت میں شور مچانا, جی اونچی بات کرنا. یار ہم نے ایس ایم ظفر صاحب کو کبھی اونچے نہیں بولتا تھا, ماشاء اللہ. سافٹلی. منظور قادر صاحب کو کبھی اونچی نہیں بولتے تھے. ہاں احمد انور صاحب اونچی بولتے تھے, میاں محمود علی قصوری بولتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ان کو ایک جج صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میرے سے میاں محمود علی ڈونٹ وسپر, کہتے ہیں آئی ایم انکیپبل آف وسپرنگ. میں بول بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ رستم کیانی صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے, تو ایک کیس ان کے سامنے تھا, یہ دوسری عدالت میں بحث کرتے رہے. ٹھیک. تو کچھ دیر بعد جج صاحب نے کہا یہ کیس میرے پاس نہیں, تو یہ کیانی صاحب کی عدالت میں گئے. اس نے کہا مسٹر قصوری آئی ہیو ہرڈ یو اینڈ گرانٹڈ بیل. سے ایک تو دبدبہ ہے, اونچی بولنا. بٹالوی صاحب سافٹ تھے, منٹو صاحب جی بالکل سافٹ ہیں, اور اس عہد کا دا لاسٹ آف دا گریٹ لائرز خالد انور ماشاء اللہ. بالکل سافٹ ہے, دھیما, پولائٹ. سر ایک جو ہمیں نئے وکلا ہیں جو آتے ہیں ہمارے پروفیشن میں, ان کا شکوہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی نام گنوایا, ایس ایم ظفر صاحب ہیں, اعجاز بٹالوی صاحب ہیں, آپ خود ہیں ماشاءاللہ. نہیں میں میرا صف میں نہیں ہوں, بات کرتے ہیں صف میں نہیں. تو جو شکوہ ہے نئے وکلا کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے استاد مل ہی نہیں رہے, اب انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے نہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ ایک حد تک ٹھیک ہے. مثلاً سردار اقبال صاحب کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ نہیں کہ وہ بہت زبردست وکیل تھے جی یا بہت عالم جج تھے. ان کی کنٹریبیوشن, ان نے وکیل تیار بڑے کیے. یہ نہیں ہو رہا سر, یہ نہیں ہو یہ نہیں ہو رہا. سردار خان صاحب کیس حوالے کر دیتے تھے, جاؤ بھائی کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم میں وہ وسعت نہیں رہی. جو سینئر ہے, سینئر لائر ہے, وہ پیسے دینا نہیں چاہتا, پکڑ لیتا ہے اس کے نام کے, ٹھیک ہے, دینا نہیں چاہتا. جو ماں باپ ہوتے ہیں, وکیل نے کالا کوٹ پہنا, ٹائی پہنی, مانگے دیے رشتہ ڈھونڈنا, وکیل میرا وکیل, وہ میرا وکیل بن گیا, وہ پیسے کدوں کمائے گا. ٹھیک ہے. سو آپ نے کوشش کر. اچھا یہ کہ ہر دور میں کیا ہر وکیل پیسے کماتا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ ہوتے تھے وکیل جو تھڑے سے شروع ہوتے تھے اور تھڑے پہ ختم ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ان کے اوپر ایک مڈل کلاس آتی ہے.
وہ 10-12 سال کے بعد ایک گاڑی بھی لے لیتے ہیں, پولے پولے کر کے ایک مکان بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فوت جب ہونے لگتے ہیں تو بیگے سے پوچھتے ہیں کہ جہیز دا سامان ہے, کوئی مہینے کاٹ لے گیا, کہتے اچھا پھر تھینڈ سو وکالت پیشہ ہے پیسے کمانے کا. ایک اور بات اس میں جو تکلیف دہ ہے, وکیل ٹیکس نہیں دیتا. جی. جس کو کیش ملتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. اور میں فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو سال گزرا ہے میرا ذاتی انکم ٹیکس 1,05,00,000 تھا. الحمدللہ دیا دینا. ٹھیک ہے, جو پیسے ہمیں آئے, ہماری 2 ایمنیسٹی اسکیمیں آئیں, ہم نے اس میں ڈکلیئر کر دیا. لیکن ہم ٹیکس دینے کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اور بھائی ٹیکس دینا ہے, حکومت اچھی لگے یا نہ لگے یہ دینا ہے. جی. اب ایک اور میں حملہ کر دوں اپنے لوگوں پہ. جی ضرور ضرور. نہ صرف ہم ٹیکس چور ہیں, ہم بجلی چور بھی ہیں, جی, ہم گیس چور بھی ہیں, ہم پانی چور بھی ہیں, ہم جعلی ادویات بھی بیچتے ہیں. جی ایسا ہی. کیا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اور پھر کہتے ہیں جی مسلمان ایسا کام نہیں کر رہا. وہ کر رہے ہیں بھائی, وہ کر رہے ہیں, اور کیڑا کر رہے ہیں. ہاں. سو یہ کیا یہ ویلیو سسٹم کیا ہمیشہ ہی ہم ایسے تھے؟ سو لیٹس ناٹ بلیم دس, دیر آر ادر ریزن. ایک اور بات ہے کہ جو آپ کے ہونے سے میں پوچھ رہا ہوں, 3 دفعہ کہا گیا آپ کو اٹارنی جنرل بنے, پھر ایڈوائزر کا کہا گیا, میں محبت کم ہو گئی یا کوئی اور ریزن ہے؟ اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہ عہدہ لے. نہیں سچ. اچھا دیکھیے, میرا بڑا نقصان ہونا تھا. جی. اٹارنی جنرل کی ایک محدود تنخواہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسے گاڑی ملتی ہے, میرے پاس بھی گاڑی ہے. اسے گھر ملتا ہے, میرے پاس بھی گھر ہے. جی. اسے ایک جھنڈا مل جاتا ہے اور اس کو پارکنگ سپیس مل جاتی ہے. بھائی نہ ملے, ہمارے پاس ڈرائیور ہوتا ہے, جہاں مل جائے. مجھے اس عہدہ لینے میں مجھے مزہ نہیں آیا کہ میں عہدہ لیں. میں آپ کو یاد ہے, پتہ نہیں, 2001 میں مجھے پرویز مشرف صاحب جب جاوید جبار گئے تو منسٹر آف انفارمیشن بنانا چاہتے. جی ہاں مجھے یاد ہے. میں نے کہا جی میں قابل نہیں ہوں نوکری کے, یہ نوکری نہیں ہے, وزارت ہے. اور میں کہا سر آپ نہیں سہ لیں گے مجھے, 12 گھنٹے نہیں سہ سکیں گے آپ مجھے. میں کھلی ڈولی بات کرتا ہوں, کئیوں کو وہ پسند نہیں آتی. تو میں قابل نہیں ہوں نوکری کے. خان صاحب کا بہت شکریہ, بہت میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل ہوں, بٹ تھینک یو. عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے کشمیر کے لیے بہت اچھی تقریر کی. کتنا فائدہ ہوا ہوگا انٹرنیشنلائز کرنے میں اس مسئلے کو؟ یہ کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے 65 میں کی, حالانکہ پتہ تھا کہ ہم نے سیز وائر مان لیا ہوا, پتہ تھا سب کو, لیکن ایک ڈرامٹک تقریر کی. پھر نے 71 میں کی, مائی نیشن میں آئی شل بلڈ اے بیکر پاکستان, آئی شل بلڈ اے بیٹر, بڑی اچھی تقریر کی. اسی طرح خان صاحب نے کشمیر کے بارے میں بہت اچھی تقریر کی ہے. ٹھیک ہے. نوٹس نہیں دیکھے, ریلیکسڈ ہے, ایٹ ایز ہے. اس سے فرق پڑا. امریکن کانگریس میں بھی یہ ایشو اٹھا, انگلستان میں بھی اٹھا, کیسے کہتے ہیں یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا. جی ہاں. ٹھیک ہے, اس میں نہیں جانا چاہتے کہ کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا, کس کا قصور تھا, کیسے, وہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن میں وزیر اعظم سے عرض کرنا چاہتا ہوں, تقریر اپنی جگہ, جی, اصل ایشو ہے ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے. کیا معیشت گری ہوئی ہے؟ اس سے انکار کوئی نہیں ہو سکتا, معیشت گری ہوئی ہے. کیا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں؟ اس میں کوئی انکار نہیں کہ بڑھی ہے. جی. کیا نوکریاں کم ہوئی ہیں؟ 100% کم ہوئی ہیں. یعنی اگر آپ بڑے پروجیکٹس نہیں کریں گے اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کنسٹرکشن کمپنیز ہیں آپ ان کو نچوڑ لیں گے, جی تو بھی غربت ہی آئے گی نا. کیا کیا ہے ہم نے کسان کے لیے؟ دیکھیے وہ ایگریکلچر بیک بون ہے ہماری, ٹھیک ہے, کیا کیا ہم نے, واٹ ہیو وی ڈن. اچھا اگر کیا ہے تو ان کو پیش نہیں کرنا آتا. بھائی کام میں پنجابی کا محاورہ ہے, ستے پتر دا منہ چومیا, تینا ماں نے تو کیا تھا, پیو نے تو کیا تھا, فائدہ کی ہوا. لیکن سر اسی لیے تو آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایز این ایڈوائزر آئیں. نہیں, وہ ان کی خواہش محبت ہے ان کی, میں نہیں, میرے میں وہ ہے نہیں, وہ شوق بھی نہیں ہے اور وہ دمخم بھی نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ وہ اس سے بات کروں. اور دیکھیے یہ بھی بات کہ ہر وقت میں ٹیلی ویژن پہ آ کے
چوں 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 کرتا رہوں گا، یہ بھی نہیں. دیر از اے میتھڈ. پروپیگنڈا از اے ٹیکنیک، اینڈ ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ از اے مینز آف پروپیگنڈا. بھائی استعمال تو کرنا ہے نا. سر یہ جو دکھانے یا نہ دکھانے کا ایشو ہے نا، دیکھیں ابھی آج کل ٹماٹر کا حد سے زیادہ انہوں نے شور و غوغا ڈالا ہوا ہے. طے شدہ بات ہے یہ جو مہینے چل رہے ہیں اس میں کم پیداوار ہوتی ہے، لیکن آ کے اس کے اوپر کیا پورا پراپر تقریر مجھے لگتا ہے کہ ایگریکلچر منسٹر بدر دی ہے. جی کیا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو پتہ نہیں تھا مہینے کم ہوتے ہیں؟ جو ایران سے اب منگا رہے ہیں یہ 4 مہینے پہلے منگائے ہوتے تو یہ کرائسس نہ آتا. دس وڈ ناٹ ہیو ہیپن. دیکھیے انہوں نے کام کیا ہے. لیٹس آلسو سے بجلی کی پیداوار اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. جی ہاں، وہ لٹ نہیں پڑی ہوئی جو پہلے تھی. یہ پچھلا سال اچھا گزرا، ٹھیک ہے نا، بہت اچھا گزرا. سو وی آر گوئنگ ٹو گو. اب آ رہی ہیں سردیاں. ہمیشہ سردیوں میں گیس کی کمی ہوتی ہے، ہمیشہ رہی. اب ہم لیکوڈ LNG منگوا رہے ہیں، باہر سے آ رہی ہیں، وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے جیسے پہلے ہوتی تھی، لیکن ہوگی صحیح، ہوگی صحیح. دیکھیں میں لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو پتہ ہے، آپ میں ساتھ بھی رہے ہیں بہت، آپ بھی ہیں، مجھے بتیاں جلتی ہوئی بری لگتی اگر بندہ نہ بیٹھا ہو. ایسا ہی وہ ایک میمن مر رہا تھا نا، تو انہوں نے کیا بچے سب آ گئے، کیا بیگم بھی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا آ رہی. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا پھر وہ بتیاں کیوں جل رہی ہیں؟ تو میرا ایٹیٹیوڈ میمن والا ہے، بتی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اگر میں خفا ہوتا ہوں بچوں سے، اگر وہ گرمیوں میں کمرے سے نکل جائیں اور AC چلتا چھوڑ جائیں، مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے. بل بھی آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے، لیکن ضائع ہے. یو مسٹ ٹرن اٹ آف. اسی طرح پانی کا، پنکھا کا، وائی از اٹ آن؟ ٹرن اٹ آف. اچھا سر، اس دفعہ اگر آپ ملے کن کو؟ خان صاحب سے، وہ کیوں ملیں گے مجھے؟ وہ ملیں گے. اچھا چلیے، ملتے بھی ہیں اور ملیں گے بھی. اچھا چلیے چلیے. بھائی مجھے وہ بہت پسند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھا پسند سے یاد ہے، آپ کو محبت ہے ان سے، دوستی ہے؟ نہیں، مجھے وہ دیکھیے میں نے کہہ چکا ہوں کہ وہ مائیں ختم ہو گئی ہیں جو ایسا بچہ پیدا کرے. ایمن کی تعریف کرتا ہوں. کبھی کبھی مجھے 2-3 ان کے بارے میں مجھے ذاتی شکوے ہیں. جب ایک پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو وہ کنٹینر پہ نہیں ہوتا. سو ایک ایٹیچیوڈ فرق ہونا چاہیے آپ کا، جو کنٹینر پہ تھا اور جو ادھر ہے. یہ آپ کا الزام تراشی کرنی عدالتوں پہ آپ کو زیب نہیں دیتا. ارے بابا، آپ کو صادق فرمایا گیا عدالت نے. حنیف عباسی صاحب نے پوری کوشش کی کہ آپ صادق نہ ہوں، آپ امین نہ ہوں، آپ الیکشن نہ لڑ سکیں. کس نے آپ کو دیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، خارج کس نے نواز شریف کو نکالا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. کس نے اسحاق ڈار کے بارے میں فیصلہ دیا ہے؟ سب میں نہیں کرنی چاہیے. کچھ ادارے ہیں جن کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. اس میں افواج پاکستان شامل ہے. یہ فوج افواج پاکستان سیٹھوں کی فوج نہیں رہی. کوئی نواب زیادہ نہیں ہے ادھر. یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی فوج ہے. ٹھیک ہے. کون سا گھر ہے جس گاؤں ہے جس سے بندہ نہیں فوج میں بھرتی؟ ہر گھر میں. ہم میں سے ہیں وہ. سو اس لیے افواج پاکستان، میں تو یہ کہہ چکا ہوں. اچھا بھئی آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ جو ٹیٹر کرتے ہیں، فوج کو نکال دو سسٹم سے. 24 گھنٹے ہم نہیں لاسٹ کریں گے. 24 آورس ڈسپیئر. یہ جتنا ہم انسٹیٹیوشن کے اوپر بات کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس میں جوڈیشل سسٹم بھی ہے، رینجز ہے، یہ فیشن ہے پھر ہماری طرف سے. نہیں، تنقید کا شوق ہے ہمیں تنقید کا شوق ہے. دیکھیں کھوسا صاحب کو وقت بہت کم ملا ہے. 11 مہینے کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا. اس میں ڈرامیٹک چینجز کیے ہیں. مثلاً بکلا صاحبان خفا تھے، یہ FIR نہیں ہو رہی، سول سوٹ. انہوں نے اس کو چینج کر دیا کہ نہیں ہوئے گی بھائی، مولڈ کیا، ہم کٹھے ماڈل کورٹس بنا دیے. جی کیا، بہت اچھی کام کر رہی ہیں. ایسے کیس سپریم کورٹ میں کہا نہیں بھائی ڈیٹ نہیں ملنی. مجھے پتہ ہے کراچی جا سپریم کورٹ میں بحث کر، وہاں ہم سن رہے ہیں، دوسرا وکیل بھی سن رہا ہے.
یہ دیکھا دیکھے یہ پشاور ہائی کورٹ بھی کرنے لگا جہاں ان کے بینچز بیٹھتی ہیں. کیا ہوا؟ تو کھوسا صاحب ایک باکمال جج آئے, لائق بڑھے, اور انہوں نے بالکل کہا کہ یہ سزائے موت اور یہ عمر قید کی جو سزائیں یہ تکلیف دیں ان کے لیے جو ہیں اور ان کے خاندانوں کے لیے. جس نے بری ہونا ہے اس کو بری ہونا چاہیے, جس نے پھانسی لگنا ہے اس کو پھانسی لگنا چاہیے. لیٹس گیٹ اٹ اوور ود. سر یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ جیسے چیف صاحب نے آ کے اوپنلی بات کی, یہ بات کوئی بنتی نہیں تھی, اچھا دیکھیے ان کا کام نہیں تھا. ہوتا ہی ہے بیٹا. پہلے یہ اس قسم کی گفتگو کنوے کرنے اٹارنی جنرل کا کام ہے یا لا منسٹر کا کام ہے. بہت اچھا. بیہائنڈ کلوز ڈورز برج وہ ہے کہ جناب وزیر اعظم کا یہ خیال ہے, سن لیں. جب وزیر اعظم کرے گا تو پہلے یہ نا کہ جج صرف پہچانا جاتا ہے اپنے فیصلوں سے. اچھا جی بڑی اچھی حال ہے. تو اگر تہمتیں لگنی شروع ہو جائیں تو کیا کریں؟ تو پھر یہ موقع ملتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اکیڈمی میں یا آپ کسی فنکشن میں تو آپ بات کرتے ہیں. نہ پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کی تو چیف جسٹس نے کی, نہ ان کو کرنی چاہیے تھی. ہمیں فیصلے پڑھنے دیں ہم آپ. اور میں کھوسا صاحب سے اعلیٰ فیصلے کوئی ہے نہیں جو لکھے ہوں. ایک سے بات پہ ذرا گائیڈ کر دیں کہ کلاس کا فرق پڑتا ہے, تربیت کا بھی فرق پڑتا ہے ہر سلسلے میں. لائک دیکھیے ایک الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا تھا, اقبال حمید الرحمان صاحب چلے گئے, انہوں نے ریزائن کر دیا فرام دا سپریم کورٹ. ناؤ ابھی ہم جھگڑ رہے ہیں. جی ہم جھگڑ رہے ہیں. دیکھیں اقبال حمید الرحمان ایک باکمال انسان ہے, اس کا باپ بھی بہت وزادار تھا. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے ایک یورس کانفرنس میں انڈیا سے پہلی دفعہ آئے تھے لوگ, ہم بھی گئے تو بھٹو صاحب نے تنقید کی, لاڈیشپ کی کہ نیا بدل گیا, یہ آ گیا. ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. سو ججوں کا کام یہ نہیں ہے کہ میں متھا لگا دیں وہ ایگزیکٹو کے ساتھ, نہ یہ نہ کریں. ان کا کام ہے آنکھیں بلنکرز, آنکھیں میں فیصلہ کریں اور ہمیں اسیس کرنے دیں اپنے فیصلوں سے کہ آپ نے کیا کیا. یہ بھی جو جج صاحبان ہیں جہاں بھی ہیں, جو جج راشی یا رشوت لیتا ہے یا سفارشیں مانتا ہے, یہ بات چھپی نہیں رہتی. سب سے پہلے تو جو رشوت دے رہا ہوتا ہے انہیں جا کے میں ہی کر کے پڑھایا, انہوں نے انج کر کے پڑھ لیا. ارے بابا یہ چھپی نہیں رہتی بات ہے, لفافہ بولا نہ. اس لیے عزت جو ہوتی ہے, میں پھر کہتا ہوں, آپ پہلے بھی شاید کہا ہوا ہے, آج اگر بار روم میں شفیع الرحمان صاحب آ جائیں ریٹائرڈ جسٹس, 90% وکیل کھڑا ہو جائے گا احترام میں. مجھے بتائیں افتخار چودھری صاحب آئیں تو کتنے کھڑے ہوں گے؟ یہ ہے فرق. رمدے صاحب آئیں تو کتنے کھڑے ہوں گے؟ یہ کوئی لے کے جاتا ہے عزت. وہ دیکھیں ڈرانا ایک اور چیز ہے, دھمکانا, اوئے اب میں تمہیں اڈیالہ بھیج دوں, خدا دا خوف کر بھائی. عزت کمانی اور عزت بازار سے نہیں ملتی, یہ اسٹور سے جا کے آپ نے, نہیں تو ہر امیر آدمی عزت خرید لے, اپنے پتر کو دے دے 2 کروڑ کی عزت اور 2 کروڑ کا علم, اور بھائی اس طرح نہیں ملتی. پی کاٹنی پڑی. پی کاٹ. یہ گرائنڈ ہے, ہماری پروفیشن ایک گرائنڈ ہے, یہ چکی ہے, اس میں سے پسنا پڑتا ہے. اچھا سر, ثاقب نثار صاحب آپ کو بھائی کہتے تھے, 45 لاکھ روپیہ لے گئے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے خود ٹیکسٹ اماؤنٹ تھی وہ اس کے نام پہ لے کے کہتے ڈیم میں دیں. دیکھیے ثاقب نثار بڑے باکمال آدمی ہیں, بڑا ان کو سول لا کوئی ججمنٹ نہیں جو ان کو نہ یاد ہو, آتا تھا ان کا. وہ ہوا ایسے تھا کہ پی آئی اے کا کیس تھا جس میں مجھے 39,50,000 روپے ملے. وہاں یونین کھڑی ہو گئی, ابھی ہم نے چیک کیش نہیں کیا, جناب وہ چیک اخبار میں چھپ گیا, یہ وہ, جناب یار یہ دیکھیں ڈوبتے ہوئے ایئر لائنز میں بخاری صاحب قومی شخصیت ہیں, یہ اتنے پیسے لے گئے. میں کہا اچھا لے لیے. میں آج 40 لاکھ روپیہ جمع کراؤں گا ڈیم فنڈ میں, ابھی چیک کیش نہیں ہوا تھا, دوپہر کو ہم نے جمع کرا دیا اور کر دیا. چلو یہ بہانہ اٹھیا,
وہ آپ کی فی کے پیسے تھے کوئی جو بات آپ نے کام نہیں، کیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات دیتے نہیں ہیں ہم. شوکت خانم کو دے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. تو ڈیم فنڈ اچھی بات ہے، دے دیے. ہم تو ایک سیکنڈ نہیں یار. پھر میں کہوں گا اور بنو ایک شخص بڑا امیر آدمی 32 کروڑ آپ نیگوشیٹ کر رہے. ہم نے 32 کروڑ کو نہ کر دی تھی. انہوں نے کہا وجہ کہ میں کہا دل نہیں مانتا. اس کا یہ کیا آنسر تھا؟ وہ شکر ہے ابھی بھی میرے لیے بول نہیں، لیتے وہ ہیں. بات درست ہے. ناظرین میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ واقعی فیکٹ ہے. آئی واز دی نیگوشیٹر آف دیٹ ایگریمنٹ جس میں نعیم بخاری صاحب کو 32 کروڑ پہ آفر کی گئی تھی اپ فرنٹ. اپ فرنٹ. اور وہ 2 کروڑ روپے مہینہ 24 مہینے کے لیے 78 کروڑ بنتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کم ہے تو اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے انکار کر دیا بخاری صاحب نے یہ کہتے ہوئے میرا دل نہیں کر رہا. ہاں نہیں مانتے. چلیے یہ احمق بھی تو ہونی چاہیے نا دنیا میں. اچھا نہ کہیں سر، نہ کہیں نہ کہیں. اچھا سر، مولانا صاحب آئے، انقلاب کا نعرہ لگا کے چلے گئے. تازہ ترین مولوی صاحب جو ہیں، انقلاب اور قانون میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ اچھا جی، دیکھیے انقلاب کئی قسم کے ہوتے ہیں. جی. مثلاً فیض صاحب کا ایک بڑی مشہور غزل ہے، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، اور کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے. اور نہ گئی تیرے غم کی سرداری، نہ گئی. یوں تو روز دل میں انقلاب آئے. ماشاءاللہ. تو ایک انقلاب تو وہ ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. ذاتی انقلاب میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. مثلاً ایک دائریہ ہے، وہ اس کو زبردستی گھر والے حج پہ لے جاتے ہیں، اس میں انقلاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ داڑھی رکھ جو بورن اگین مسلم ہوتا ہے نا، وہ ذرا ڈینجرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بورن اگین کرسچین یا بورن اگین ڈیموکریٹ. تو انفرادیت میں انسان اپنے شعور سے بدلتا رہتا ہے. جھٹکے کے ساتھ بدلے تو وہ انقلاب ہے. جھٹکے کے ساتھ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ شادی شدہ ہے اور کہ جی میں تجھے کتنے اچھے لگ دو، چپ کر کے ایک بیاہ کر لے، انقلاب آ گیا. کل تک تسی یہ کہہ رہے سو، آج انقلاب آ گیا. پھر ہوتا ہے انقلاب جو گرو کرتا ہے. گرو کرتا ہے. مثلاً فرینچ ریولوشن انقلاب، لوئی بادشاہ کو مار دیا، گلوٹین کر دیا. ایرانین ریولوشن انقلاب ہے. جب کیا کوئی انقلاب کامیاب ہوا ہے کہ نہیں، یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں جب 58 کا مارشل لا لگا 8 اکتوبر 1958 کو، تو اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہا سکسیسفل ریولوشن، ماشاءاللہ، کامیاب انقلاب ہے. پھر یحییٰ خان صاحب آئے 24 مارچ 1969 کو، تو 71 نومبر تک کچھ نہیں کہا. بھٹو صاحب آئے، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگ گئے. جب انہوں نے مارشل لا اٹھایا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں، یہی ضرورت پر تھا. اسی کو اس فیصلے سے مارا گیا ذوالفقار علی بھٹو، شہید. ان کا خیال تھا کہ جو ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا ہے، اس کو کیسے کر سکتی ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ضیاء الحق کا انقلاب اپ ہولڈ کیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ تم آئین کی ترمیم بھی کر سکتے ہو، اجازت دے دی. اجازت دے دی. ٹھیک ہے. پھر آیا پرویز مشرف کا ڈھیلا انقلاب، اس کو بھی مان گئے. اس میں بھی غالباً اجازت دی تھی. اب یہ صرف یہ ہے کہ یہ انقلاب جو ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں، یہ جمہوریت کی کمزوری ہے کہ یہ فتح. بھیا کئی جگہ ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. فوج آئی تھی یار، ابھی نہیں آیا بینکاک میں، فوج آ گیا. وہ بہن بھائی تھے جو بڑے، پتہ ان کا شاہ کیا نام تھا، ہر جگہ ہو رہا ہے انقلاب. مثلا آج کل اسپین میں پہلے باسک تھے، اب کیٹالونیا. کہتا ہے یہ نہیں مانتے. سری لنکا میں اگر جنگ نہ ہوتی تو سینلیز اور تامل جو تھے وہ جنگ میں مارے گئے. نائجیریا میں بیافرا بننا چاہتا تھا، جنگ ہو کے بند ہوا. سوڈان میں علیحدگی ہوئی انقلاب سے، جنگ ہو کے. سوڈان کا لیڈر جو 30-32 پتہ نہیں کتنی دیر تک تھا، فارغ ہوا فوج کے ہاتھوں. انقلاب ہوا، لوگ آ گئے سڑکوں پہ اس کے خلاف. اسی طرح جو عرب سپرنگ جسے ہم دیکھتے ہیں، وہ ٹونیشیا میں ایک شخص ریڑھی لگاتا تھا، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، وہاں سے بڑکی. زین العابدین بھی گیا،
حسنی مبارک بھی کیا، لیکن صدام حسین کو نکالنے کے لیے فوج آنی پڑی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کس حد تک کامیاب ہے انقلاب مجھے نہیں پتا، کیونکہ مسلم بردرہڈ الیکشن جیتی، مورسی صاحب آ گئے، ان کو اندر کر دیا گیا، جنرل صاحب آ گئے. تو انقلاب کو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ وہ جو عام طریقہ ہے ووٹ ڈالنے کا، اس سے جب بدلتی ہے حکومت تو اسے جمہوریت کہتے ہیں. جب ڈنڈا پٹی بدلی جاتی ہے تو اسے انقلاب کا لفظ دے دیا جاتا ہے. الحمدللہ لے انقلاب. ناظرین، گفتگو شاہ صاحب سے جاری ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑ رہا ہے. اگلے پروگرام کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.